الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں اسلام کی ایک اہم ٹاپک جس پر کچھ دیر چند نصیحتی باتیں انشاءاللہ بتانا چاہوں گی، جس میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور جب سے زمین اور آسمان کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ وحدہ لا شریک لہ زمین پر اپنے احکام کو نزول کرتے رہے۔ انبیاء کے ذریعے سے ہر زمانے میں اللہ نے ایک ایک نبی کو چنا تاکہ وہ انبیاء آ کر ہم کو صحیح باتیں بتائیں اور ہم صحیح راستے پر عمل کریں، مگر آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ کر زیادہ لوگوں کے بنائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ ہر انبیاء کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کیا آسمان سے، اور کتابوں کو نازل کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس میں سمجھا دیا کہ تمہارا رب ہے کون، تمہارا اللہ کون ہے، تمہیں وہ کس طرح پیدا کیا ہے، اور تمہیں پیدا کر کے تمام چیزوں کو، زمین اور آسمان کو بھی تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، اور اس میں جتنے نباتات آتے ہیں وہ بھی رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قرآن مجید میں اپنے تعریفیں، اپنی بڑائی، اپنا بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جتنے بھی زمین پر یہ بندے ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر احکام کو نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں تمام احکام کو جمع کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اور سارے قرآن مجید کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ہم کو کس طرح سے جینا ہے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، فلاں ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کیسے پیدا ہوگا، کیسے بڑا ہوگا، اور وہ پیدا ہونے کے بعد کیسے اعمال کرے گا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہر وہ بات قرآن مجید میں ذکر کر دی کہ جنت کیسی رہے گی تمہارے لیے، جہنم کیسی رہے گی، اور جنت میں تمہارے لیے کیا ہوگا اور جہنم میں تمہارے لیے کیا ہوگا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچا دیا الحمدللہ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، امانت دار تھے، امانت کے ساتھ اس کتاب کو جو ہے ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی۔ معجزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ کیمرہ تھا، نہ ویڈیو تھا، نہ کوئی بات کو شیئر کرنے والا تھا، کچھ نہیں، مگر آج تک بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن مجید کے احکام جو ہے وہی ہیں۔ آج میں جس ٹاپک پہ کہنا چاہوں گی چند باتیں، تو اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ہم سب اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہم انشاءاللہ کافی فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور فتنے جب شروع ہوتے ہیں جب ہم اطیع اللہ اطیع الرسول کو چھوڑ کر کسی تیسرے انسان کی بات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ قرآن مجید میں رہے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ حدیث میں ملے گی۔ اور ہمارا دین اس طرح سے ہے کہ ہم رات میں اور دن میں کبھی بھی ہمارے دین کو پروف کر کے بتا سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ بات اللہ نے بتائی ہے تو قرآن مجید کے فلاں آیت میں ہے، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو صحیح ستہ میں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، کہیں بھی الحمدللہ رب العالمین ہم بتا سکتے ہیں۔ مگر آج کل کے دور میں
नाज़रीन इकराम, ये बात आम हो चुकी है कि हम अल्लाह रसूल के अहकाम को छोड़कर सिर्फ हम ये देखते चले आ रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की जिंदगी किस तरह से थी, हमको उस तरह से गुजारना चाहिए, हमारे बड़ों ने जो कहा है वो बात को हमको मानना चाहिए, हमारे फुला ने जो कहा है उस बात को हमको मानना चाहिए। मगर नाज़रीन इकराम, हमको चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर जो है कि हम इंशाअल्लाह अमल करें। उस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूला वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और बात सुन लेने के बाद उससे मुंह ना मोड़ो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ईमान वालों, ईमान वाले जो ईमान ला चुके अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उनकी इताअत करो और उनकी बात को सुन लेने के बाद उससे मुंह ना मोड़ो। अल्लाह दूसरी जगह पर फरमाते हैं व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। ऐ ईमान वालों, तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम पर जो है रहम किया जाएगा। और दूसरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जो भी रसूल भेजा है वो इसलिए अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। जितने भी रसूलों को अल्लाह ने भेजा है हमको इसलिए भेजा है ताकि हम अल्लाह की इताअत करें और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हर नबी को अल्लाह ने इसीलिए भेजा कि हम उनके अहकाम को माने। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और इताअत से मुंह मोड़कर अपने अमाल को जाया ना करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के सूरह आले इमरान में आयत नंबर 31 में, कुल इन कुन, ये आयत हम सब के लिए एक इज्मा है, सारी बातें इसमें जमा होकर आ जाते हैं कि अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करते हैं, किसकी इताअत करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, ऐ नबी कह दो अगर हकीकत में तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें ऐ मोहम्मद, ऐ नबी, उन लोगों से कह दो अगर तुम सच में वाकई में हकीकत में तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम किसकी इत्तिबा करो, तुम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, तो अल्लाह क्या करेगा, तुम्हारे खताओं को माफ कर देगा। यानी जो पिछले जो भी तुम्हारे गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन खताओं को माफ कर देगा। अल्लाह क्या है, बड़ा ही माफ करने वाला और रहीम है। इन तमाम बातों से नाज़रीन इकराम हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह का हुक्म कुरान मजीद के 114 सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने एक ही बात फरमाया है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह के हुक्म को मानो और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। उस जमाने में जो नबियां आते थे वो सब वो नबी की इत्तिबा करते थे, मगर हम पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है। और मेरे नाज़रीन इकराम अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया है कि खास कर से कि अल्लाह के नबी तुम्हें वही बात बताते हैं जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में नाजिल फरमाता है। एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर, ऐ आयशा बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है, कैसी गुजरती थी? तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वही है जो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के अहकाम पर हमको अमल करना है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमको अमल करना है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नत रसूल। तुम इसको मजबूत से थाम लोगे, इसको मजबूत से पकड़ लोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। आज ये हमारे गुमराहियां, आज हमारे ये बातें, आज हमारे ऊपर
یہ دینی فتنے یہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے دین کے پیچھے بھاگنے چلے ہیں۔ خاص کر سے ناظرین اکرام، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ مولانا جو ہے نا، ان کو نمونہ بنا لو، وہ جو بڑے بزرگ وہاں بیٹھے ہیں دیکھو ان کی داڑھی کتنی بڑی لمبی ہے، کیا وہ جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں؟ وہ جو بھی بولیں گے وہ بات سچ۔ ناظرین اکرام، ہم کو سب سے پہلے ان باتوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور ہم دلیل والی باتوں پر انشاءاللہ عمل کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کو ضرور سے ضرور جو ہے قبول کرے گا۔ ہم جب دین کی بات بتاتے ہیں لوگوں کو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی بات اس کے قرآن سے بتائیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بتائیں۔ اس سے بھی پیاری بات، اس سے بھی اچھی بات کہاں ہمیں مل سکتی ہے؟ ہم یہ قصے، وہ کہانیاں، یہ کہانیاں، یہ کہانیاں، وہ کہانیاں، دین کی باتوں کو توڑ مروڑ کر بتانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے، اور یہ اجازت بھی اسلام میں نہیں ہے کہ دین میں نئی باتوں کو پیدا کرنا، نئے چیزوں کو پیدا کرنا اور دین میں نئی باتوں کو بنا کر لوگوں کو بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل سے بالکل پسند نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے تمام صورتوں، اگر قصے سنانے کا ہمیں اتنا ہی شوق ہے، کہانیاں سنانے کا اتنا ہی شوق ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد سنا دیجئے ادریس علیہ السلام کا بھی واقعہ، اے محمد سنا دیجئے یونس علیہ السلام کا واقعہ، ان کا بھی واقعہ سنا دیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی لوگوں کو سنا دیجئے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کتنے مضبوط تھے۔ آپ سنا دیجئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کو کتنا زیادہ چاہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ تو آج ناظرین اکرام، ہم جو ہے اطاعت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جب تک کوئی ہم کسی کو نہیں لے لیتے ساتھ میں، کسی ایک عالم کو ساتھ میں نہیں لے لیتے، کسی ایک دین والے کو ساتھ میں نہیں لے لیتے، اور کسی ایک امام کو ہم مضبوط سے نہیں پکڑ لیتے تو ہم جنت کو کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں؟ تو میرے ناظرین اکرام، دیکھیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 114 سورتوں میں کہیں بھی اگر ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر کرتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، بڑوں کی بات ضرور مانو، اگر وہ بڑے قرآن و سنت کی بات تم سے کہتے ہیں، اگر قرآن و سنت کے دائرے میں تمہیں بات کہتے ہیں تو ضرور ان کی بات مانو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں۔ اگر وہی بڑے تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتا رہے ہیں، تم لوگوں کو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ہاں یہ قرآن میں آیت ہے، کیا ہم اس پہ عمل کریں؟ یہ حدیث ہے، کیا یہ حدیث پہ ہم عمل کریں؟ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ جب بات اللہ کی آ گئی اور اس کے رسول کی آ گئی تو پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر ہم عمل کر لیں گے تو بے شک اللہ کل قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے فلاں علماء کا اتباع کیوں نہیں کیا، فلاں بزرگ کا اتباع کیوں نہیں کیا، فلاں ولی کا اتباع کیوں نہیں کیا، فلاں انسان کا اتباع کیوں نہیں کیا۔ اللہ ہم کو کل قیامت کے دن بس ایک ہی سوال کریں گے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کیوں نہیں کیا۔ اللہ یہی فرماتے ہیں، قرآن مجید میں گواہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انک لمن المرسلین، بے شک یہ میرے نبی ہیں، بے شک ہم نے ان کو پیغام بنا کے بھیجا ہے اور پیغام کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ صراط مستقیم کہا ہے، اللہ نے یہ سیدھی راہ پر ہی، یہ سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آنے کے بعد بھی ناظرین اکرام ہم کو چاہیے کہ ہم اطیع اللہ اطیع الرسول پر جو ہے انشاءاللہ پوری جو ہے عمل کرنے والے بنے، اور خاص کر سے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم مضبوط سے پکڑ کر انشاءاللہ چلنے والے بنے۔ اور وہ اس لیے کہ اس زمانے میں دیکھیے، جب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کی کوئی بات آ جاتی، اللہ کا حکم ہو جاتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموش ہو جاتے، اور اللہ کی بات کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے کلام کی آیت نازل ہو گئی، بس ان کے جتنے بھی ارادے تھے، اگر وہ چاہتے بھی تھے تو کچھ چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لے لیا اور رک گئے ان چیزوں سے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد کے کھانے کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے کہ شہد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیویوں کے پاس، ان کو شہد رکھ دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں بھی جاتے ان کو شہد ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قسم کھا لی کہ میں یہ شہد جو ہے اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ تحریم نازل کر دیے، یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی تو کون ہو سکتا ہے جو چیز کو میں نے حلال کر دیا اس کو حرام کرنے والا، تو اس کو کھا لے۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات جب آتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی تو سارے صحابہ خاموش ہو جاتے، جب صحابہ کی بات آ گئی تو سارے انسانیت خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز ناظرین اکرام، ہم کو چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے آ گئی تو پھر اس کے آگے کسی کی بات نہیں چلتی، اس کے آگے کسی کی بات بھی اگر چلے گی تو اس بات میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، اور اگر کامیاب ہیں ہم تو ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے جو ہے الحمدللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ دیکھیے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی کتابیں کہانیاں نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ان کے سامنے آتے تھے، وہ پڑھ کر ان کو جو ہے کہ سنایا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے جو بھی موٹی کتاب دکھے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، اور جو بھی کوئی عالم بتا دے کہ یہ بات ایسی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بات جو ہے صحیح ہی ہوں گی۔ تو اسی لیے نہ کسی آپا کو دیکھنا ہے، نہ کسی عالم کو دیکھنا ہے، نہ کسی مولانا کو دیکھنا ہے، ہم لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ جب بھی کوئی بات کوئی لوگ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، باتیں بیان کرتے ہیں، آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں ہم ہر عالم کا بیان سنتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں ہر انسان کا بیان سنتے ہیں، سنیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر انہی باتوں پر عمل کریے جو قرآن اور حدیث میں ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے ڈھونڈیے کہ یہ بات جو آئی ہے یہ دلیل کہاں پر ہے، یہ قرآن میں یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں بھی اور بہت سارے جگہوں پر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو لوگ کہا کرتے تھے اسی بات پر جو ہے لوگ عمل کر لیا کر لیتے تھے۔ آج الحمدللہ علم ہمارے آگے ہے اور علم کو پہچاننے کے راستے ہمارے آگے ہیں، تو ہم لوگوں کو پوچھیں تو انشاءاللہ ہم کو صحیح علم بھی ملے گا، صحیح راستہ بھی ملے گا، اور آسانی والی زندگی بھی انشاءاللہ ملے گی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر اس اطاعت کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستوں میں جائیں گے تو ہم بہکنا، وہاں سے ہی شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں سے ہی لوگوں کی بات ماننے کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں سے ہی کسی ایک اور پر یقین کرنا ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ جو بولے وہ ہوگا، تو وہاں سے ہی ہم لوگ جو ہے تباہ اور برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوط سے تھامے رہیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہیں پر اندھیرے میں نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہیں، اور احادیث پڑھ کر دیکھیے اور قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے الحمدللہ اللہ کے کلام کی ایک ایک بات کو۔ اسی لیے رب کے کلام سے لوگوں نے ہمیں دور رکھ دیا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا ہے تو کہتے تھے عورت تو قرآن کا ترجمہ چھو بھی نہیں سکتی، عورت تو قرآن کا ترجمہ پڑھ ہی نہیں سکتی، عورتیں قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھیں گی؟ وہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اگر تم اس کے ترجمے کو پڑھ لو گے، اگر اس کے اندر کی باتوں کو جان لو گے تو جب تم کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور دوسری بھی باتیں کہتے تھے اگر قرآن مجید کو سیکھنا ہے تو 18 علموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کون سیکھے گا 18 علمیں؟ 18 علمیں سیکھنے کے بعد کون جا کر قرآن مجید کو سیکھتا ہے؟ نہیں بہنوں، جو زبان میں الحمدللہ بات آتی ہے اس کو ہم لوگ الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت ہی بڑی کامیابی اللہ وحدہ لا شریک لہ رکھے۔ اگر ہم غیر غلط باتوں میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو وہ ایک زندگی جو ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ہمارے لیے نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اور اسی لیے ہم چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے معبود، ہمارے پیدا کرنے والے مالک کو ہم جان لیں، اور ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچان لیں، اتنا علم ہم سیکھ لیں کہ جس سے ہم جان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم کو صحیح قرآن اور حدیث کی بات پتہ چل جاتی ہے تو جب جو بھی چیز تم دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تم خود چن چھاٹ کر نکالو گے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ اب جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، ہمیں خود کو جو ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اسی لیے خاص کر سے ہم کو چاہیے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پر الحمدللہ عمل کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ اللہ